اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزند جناب ابراہیم ماہ ذی الحجہ 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میں نے اپنے جد جناب ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ ولادت کے 7ویں دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان کا عقیقہ کیا اور سر منڈوایا اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ دی۔ جناب ابراہیم کی ولادت کے بعد جناب جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اکرم کو یا ابا ابراہیم کے عنوان سے سلام کیا۔ منقول ہے کہ جب جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بہت مسرور ہوئے اور اپنی ایک زوجہ سے فرمایا، دیکھو اس کی صورت مجھ سے کتنی ملتی۔ علامہ ابن شہر آشوب نے المناقب میں جناب ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور جناب ابراہیم کو اپنی آغوش میں لیے تھے۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہلایا ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھے گا، لہٰذا ایک کو دوسرے پہ فدا کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام حسین کو منتخب کیا اور 3 دن کے بعد جناب ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ جناب ابراہیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے محبوب فرزند تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام ان سے زیادہ محبوب تھے، کیونکہ آپ حجت خدا اور نص من اللہ امام تھے۔ ختم نبوت کے بعد سلسلہ ہدایت یعنی امامت کے ایک اہم رکن تھے۔ رسول اکرم نے دینی امور میں اولاد کی محبت کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اور اسلام کی بقا کے لیے حسین کا انتخاب کیا اور ابراہیم اپنے فرزند کو فدا کیا۔ اس عمل سے رسول نے یہ بھی ثابت کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں مال و اولاد اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ اللہ و رسول کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی خاص اہمیت ہے۔ جناب ابراہیم کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا، ابراہیم کو میرے سلف صالح عثمان بن مظعون سے ملحق کر دو، یعنی جنت البقیع میں ان کے پہلو میں دفن کر دو۔ آپ کی وفات پر حضور بہت غمگین ہوئے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا، میں بھی انسان ہوں، آنکھیں روتی ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن وہ بات نہیں کہوں گا جس سے خدا ناراض ہو۔ اے ابراہیم، خدا کی قسم میں تمہارے فراق میں سوگوار ہوں۔ یعنی کسی عزیز کے غم میں غمزدہ ہونا انسانی فطرت اور رسول اکرم کی سنت ہے۔ جس دن جناب ابراہیم کی وفات ہوئی اس دن سورج کو گرہن لگ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا سورج گرہن کا سبب جناب ابراہیم کی وفات ہے، تو رسول نے فرمایا، سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، کسی کے سبب ان کو گرہن نہیں لگتا۔ روایت کے مطابق جناب ابراہیم کی وفات 18 رجب المرجب 10 ہجری کو واقع ہوئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ روز محشر جناب ابراہیم کو ایک عظیم مقام عطا ہوگا اور آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ خدا رسول کے اس فرزند کے صدقے میں ان کی امت کی ہدایت فرمائے، ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں علوم آل محمد حاصل کرنے، اس کی ترویج کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔